سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ پانی پانی الرحمن الرحیم شاہدنا نستعین الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الحم وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد ربك حتى آتاك اليقين صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ خداوند متعال سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جہاں پہ بھی شیعان حیدر قرار ہیں خداوند متعال سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ چند راتوں میں زمانے کی یزیدیت اور تہذیب شیطانی اور اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کے متعلق عرض ہوا تھا۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام جس کے بانی اہل بیت علیہ السلام، جس طرح زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت اہل بیت علیہ السلام، اس کے بانی بھی اہل بیت علیہ السلام۔ مجالس کی تہذیب اہل بیت علیہ السلام نے کرا تھی، اور یہ تہذیب اسلامی کا حصہ ہے۔ تہذیب جو شیطانی تہذیب ہے اس کا منبع اور اس کا ماخذ
مختلف چیزیں ہیں. جس طرح اسلامی تہذیب کے منبع و ماخذ مختلف، مثلا قرآن کریم اسلامی تہذیب کا ماخذ ہے. اسی طریقے سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، پیغمبر کی روش، پیغمبر کا طریقہ کار، یہ اسلامی تہذیب کا ماخذ ہے. تہذیب کے اندر حتیٰ عقیدے بھی آتے ہیں. تہذیب کے اندر حتیٰ عقیدے بھی آتے ہیں. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب، تو اسلامی تہذیب کے اندر جہاں رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب معاملات ہیں، وہاں پہ یہ عقیدے کیسے ہیں لوگوں کے، باور ان کی کیا ہے، کس چیز پہ اعتقاد رکھتے، کن چیزوں کو مانتے ہیں. مثلا عربوں کی تہذیب میں ان کی تہذیب کا حصہ تھا بت پرستی. صرف حرم میں، مکہ میں نہیں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں انہوں نے بت نہیں رکھے ہوئے تھے، وہاں تو رکھے ہوئے تھے. لات و منات جتنے بڑے بڑے تھے وہاں پہ رکھے ہوئے. بت پرستی اس طرح ان کی تہذیب کا حصہ تھا کہ ان کے ہر گھر میں بت تھا. جس طرح ابھی آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو اسی طریقے سے ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو تہذیب کے اندر عقیدے بھی آتے ہیں. تہذیب، کوئی بھی تہذیب ہو، اس کی بنیاد علم ہوتی ہے، علم، اور وہ معاشرے میں لاگو طاقت سے ہوتی ہے. اس طاقت کا نام حکومت ہے. حکومت اچھی ہو بری ہو، اچھی ہوگی تو معاشرے کی تہذیب اچھی. شیطانی حکومت، شیطانی تہذیب. الہی حکومت، الہی تہذیب. اس وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اصل جو جنگ ہو رہی ہے، اصلی جو جنگ اس ٹائم ہے، وہ تہذیبوں کی جنگ ہے. وہ پرانی جنگ ختم ہو چکی ہے. بمبوں والی جنگ بھی ختم، اسلحے والی جنگ بھی ختم. اصل جو جنگ ہے وہ تہذیبوں کی جنگ، تہذیبوں کا تصادم. مثلا آپ دیکھیں، ایک میں مثال آپ کو آسان سی دیتا ہوں، آسان سی مثال آج کے دور حاضر کی. ایران کے اندر انقلاب آیا، پوری دنیا ایران کے خلاف ہوگی، خصوصاً بڑی طاقتیں خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ بناؤ، وہ نہ بناؤ، یہ نہ لو، وہ نہ لو. چلو اگر سب کچھ بھی وہ مان لیں، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے. اصل مسئلہ اسلامی تہذیب کا پھیلنا ہے. مثلا آپ دیکھیں، اب محرم آیا ہے، محرم تو خود آپ حکومت اسلامی وہاں پہ آپ جائیں، گلی گلی میں عزاداری ہو رہی ہے، محلے محلے میں عزاداری، اور بڑے ڈسپلنس اور بڑے قوانین اور بڑے طریقے سے عزاداری ہوتی ہے. ہزاروں میں جوان ایک ایک امام بارگاہ میں ماتم کرتے. ہم نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ، منظم ہو کے. ان کی لائنوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے صفوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے طریقہ کار سے پتہ چلتا ہے. تو یہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ انقلاب آیا ہی عزاداری کی بنیاد پہ ہے. اس وجہ سے وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ عزاداری نظر آئے گی. مثلا آپ پاکستان میں کتنی جگہوں پہ ہر شب جمعہ عزاداری ہوتی ہے، کتنی جگہوں پہ. بعض جگہوں میں مجھے، آپ کو بھی علم ہوگا، سب کو علم، ہم رہتے ہیں اپنے، مثلا 10 دن عزاداری ہوتی ہے، بعض میں 40 دن عزاداری ہوتی ہے. پورا سال تو بہت کم جگہ پہ عزاداری ہوتی ہے کہ ہر شب جمعہ. اصلاً یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا بنیادی نقطہ رہ نہ جائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ مصباح یزدی اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں
کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگتیں بنوائی. آیت اللہ مصباح یزدی مغز انقلاب ہے. اگر آپ نے دماغ دیکھنا ہے انقلاب کا دماغ، کوئی انقلاب کی ٹانگ ہے، کوئی انقلاب کا بازو ہے، کوئی انقلاب کا دماغ ہے. انقلاب کا دماغ اگر آپ نے دیکھنا ہے شہید مطہری انقلاب کا دماغ. آیت اللہ مصباح یزدی انقلاب کا دماغ یعنی سوچ. آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ میں عیناً امانت کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں امام خمینی تنظیم کے قائل نہیں تھے. امام خمینی تنظیم کے قائل نہیں تھے. پھر فرماتے کس چیز کے قائل تھے؟ فرماتے تھے ماتمی سنگتیں سارا کام کریں. ماتمی سنگتیں کس طرح؟ ماتمی سنگتیں معاملات سنبھالیں. اس وجہ سے ابھی بھی آپ جائیں دیکھیں شب جمعہ دعائے کمیل کون کرواتا ہے؟ ماتمی سنگت. ہر امام بارگاہ میں دعا کون کروائے گا؟ ماتمی سنگت. تو یہ تہذیب، کربلا کی تہذیب دیکھیں، جب ماتم آئے گا، جب عزاداری آئے گی، پھر مکتب آئے گا، پھر امام حسین علیہ السلام کی سوچ آئے گی، پھر امام حسین علیہ السلام کیسے حاکم کو درست سمجھتے ہیں، کیسے حاکم کو درست نہیں سمجھتے، وہ آئے گا. اور اس کی بنیاد اللہ پر ایمان، کیونکہ کربلا کی بنیادی ترین چیز، کربلا جس نظریے پہ ہے وہ ہے اللہ کا عشق خدا. یہ بنیاد ہے. اللہ کی محبت اور شدت کی محبت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. صاحبان ایمان صرف محبت نہیں کرتے اللہ سے، صرف محبت نہیں کرتے، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. شدید محبت کو عشق کہتے ہیں. شدید محبت کو کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، تو ایک موضوع ہے، ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں آپ اصلی موضوع پہ رہوں، یہ باتیں بیچ میں سے نکلتی ہیں. ایک رسالہ میں نے پڑھا، پاکستان میں چھپتا ہے، تو اس میں کسی سے سوال ہوا، کسی پڑھے لکھے شخصیت سے سوال ہوا کہ یہ عشق کیا ہے. انہوں نے کہا یہ دماغی بیماری ہے، یہ دماغی بیماری ہے. تو میں نے اس مسئلے پہ تحقیق شروع کی. جب تحقیق شروع کی تو 2 احادیث مجھے ملی، 2 احادیث عشق کے موضوع پہ اصول کافی میں، جہاں پہ عبادت کے ساتھ تذکرہ عشق ہے. یعنی عبادت اصل میں صرف عاشق کرتا ہے، بقایا عبادت نہیں ہوتی، بقایا سیٹ سٹینڈ ہوتا ہے. اصل جو عبادت ہوتی ہے وہ عاشق کی ہوتی ہے. ایک فرمان اشارہ نہج البلاغہ میں، اشارہ، ایک بہت بڑے محقق ہیں ایران کے اندر، آغا فاطمی نیاز، اسپیشلسٹ ہیں حدیث کے، علم حدیث کے اسپیشلسٹ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لفظ عشق کے اوپر بہت تحقیق کی. لفظ عشق کے اوپر میں نے بہت تحقیق کی کہ معصومین نے اس لفظ کو استعمال کم کیوں کیا ہے. عربوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن کم کیوں کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا صرف ایک درست حدیث ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام جب کربلا سے گزر رہے تھے تو حضرت نے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے فرمایا ھذا ارض العشاق، یہ عاشقوں کی زمین ہے. یہ عاشقوں کی جگہ ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت نے اس کو لفظ کو کم کیوں استعمال کیا؟ پھر انہوں نے وجہ بھی بتائی. انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ عاشق خدا گزرے ہی بڑے تھوڑے ہیں، اور عشق معمولی چیز نہیں ہے. تو اہل بیت کے مکتب میں کربلا میں جو چیز بڑی واضح نظر آتی ہے وہ عشق خدا ہے.
یعنی اللہ کے لیے عشق خدا یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کر دو، جو کر سکتے ہو، جو دے سکتے ہو، جو قیمتی خزانہ دے سکتے ہو دے دو۔ مگر یہ کام عاشق کر سکتا۔ بعض لوگ مال دے سکتے ہیں، اولاد نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اولاد دے سکتے ہیں، ماں بہن کی چادر نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں، پہلی بات ہے وہ اولاد نہیں دے سکتے، مال بھی نہیں دے سکتے، ایک بڑی تعداد مال بھی نہیں دے سکتے۔ مال بھی وہاں پہ دیں گے جہاں پہ اپنی واہ واہ ہوگی، اللہ کے لیے نہیں دیں گے۔ ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں، ایک بڑی تعداد جہاں پہ مثلا اس کا نام نکل رہا ہوگا وہاں پہ وہ پیسہ لگائے گا، لیکن جہاں پہ خالصتاً اللہ کے لیے کام ہوگا وہاں پہ وہ پیسہ بھی نہیں لگائے گا۔ تو مال دینا بھی اسی وجہ سے خداوند مقدس قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مال سے اشد و حبن رکھتے ہیں، شدید محبت مال کی رکھتے ہیں، شدید۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں خداوند متعال میں مثال آیتیں پھر میرے ذہن میں آ گئی۔ مثلا قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اردو والا فتنہ نہیں، اردو والا فتنہ فقط اور فقط تمہاری اولاد، فقط انما فقط تمہاری اولاد فقط اور تمہارا مال فقط فتنہ ہے۔ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ آزمائش۔ ہم دیں کہ چیک کریں گے، کرتے کیا ہو؟ ہم تمہیں مال بھی دیں گے، ہم دیکھتے ہیں مال کے ساتھ کیا کرتے۔ قارون بنتے ہو یا حسین ابن علی کے کردار پہ چلتے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ قارون کو بھی اللہ نے دیا، اینڈ میں قارون بھی تباہ ہوا، اس کا پیسہ بھی تباہ ہوا۔ قارون کہتا کیا تھا؟ قارون کہتا تھا میں نے خود کمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکوٰۃ نکالو، اس نے کہا میں خود کمایا، مطلب میرا اپنا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو سب کچھ دیا، دقت کریں، اللہ نے حضرت سلیمان کو سب کچھ دیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تک نہیں فرمایا، آگے بھی آیت کا حصہ ہے جو ہمارے ہاں عموماً لکھی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اگلا حصہ بڑا مہم ہے، اگلا حصہ ہے لیبلونی، وہ مجھے دے کے آزماتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرنے والا ہوں یا کفر کرنے والا ہوں۔ اولاد امتحان ہے، جب مقصد بناؤ گے گلے پڑ جائے گی۔ اولاد امتحان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر اللہ کی راہ سے ہٹ کے اولاد کو یوز کرو گے گلے پڑے گی، اگر اس کو معاش کا ذریعہ سمجھو گے مصیبت بنے گی، اگر مال کو مقصد بنا لو گے زندگی کا مصیبت میں جاؤ گے۔ آزمائش۔ تو اب دیکھیں بعض لوگ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، عاشق ہیں مال کے، عاشق۔ پیسہ آ رہا ہو بھوک نہیں لگتی۔ لوگ جو بڑے بزنس مین ہیں بھوک نہیں لگتی جب پیسہ آ رہا ہو، ان کو ٹائم کھانے کا پتہ نہیں ہوتا، عاشق ہیں۔ اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں دو کبھی نہیں پر ہوتے، کبھی نہیں پر ہوتے، ایک وہ جو طالب العلم ہے اور دوسرا وہ جو طالب المال ہے۔ طالب المال کبھی پر نہیں ہوتا، تھوڑا سا آئے گا اور پھر آئے گا اور، اس کا مطلب ہے مال، اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد فقط آزمائش ہے، ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مقصد زندگی نہ بنانا۔ اب میں نے دی ہیں، میری نعمت ہے، مجھے مقصد رکھنا، مجھے مقصد بنانا، مجھے۔ اس وجہ سے کربلا کے اندر بنیادی ترین چیز اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کے لیے سب کچھ دینا۔ بہت سارے لوگ مال نہیں دے سکتے، پھر جب اولاد کی نوبت آتی ہے اولاد نہیں دے سکتے، بچوں کو قربان نہیں کر سکتے۔
یہ دیکھیں، یہ بھی کربلا کی ثقافت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں موضوع کے ساتھ. یہ کربلا کی تہذیب ہے. تہذیب کربلا یہ ہے کہ دین کے لیے سب کچھ دو، دین کے لیے سب کچھ قربان کرو. اور مادی تہذیب کیا ہے؟ مادی تہذیب، اس کے مقابلے میں مادی تہذیب، دین تو ہے ہی نہیں. جب اللہ کو ہی نکال دیا تو دین تو ہے ہی نہیں. مادی تہذیب کے اندر مقصد ہی اولاد ہے، مقصد ہی پیسہ ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں، اور پھر اس اولاد کو بھی ایک بڑی تعداد اس اولاد کو کھو دیتی ہے. جنہوں نے مقصد بنایا ہوتا ہے، اللہ ان کو مقصد تک، اللہ کیونکہ آزماتا ہے، اللہ نے کہا آزمائش ہے، جب مقصد بنائیں گے تو ضائع ہوں گے. تو خدا کو ہی جب نکال دیا، آج سوسائٹی میں آپ دیکھیں غلبہ اس تہذیب کا ہے. تو اصل انقلاب کے ساتھ ٹکراؤ کیا ہے؟ انقلاب کے اندر اللہ کی بات ہے. جو شدید نفرت ہے اس ٹائم امریکہ کو انقلاب سے، یورپ کو انقلاب سے، وہ ادھر کی لوگوں کی کوئی چمڑی کا مسئلہ نہیں ہے، رنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر کی کوئی ایسی پہاڑیاں نہیں ہیں جن سے ان کو نفرت ہے، اس زمین سے نفرت نہیں ہے ان کو. صرف نفرت، جو اتنی دشمنی کر رہے ہیں وہ انقلاب کے ساتھ، ان کو اصل یہ نفرت ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ایمان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ کے مکتب کو آگے بڑھا رہے ہیں. مادی مکتب کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مکتب حسین ابن علی. کوئی چیز مادیت کا آج مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ تحقیق کر لیں، ہر چیز مادیت کے سامنے ہار چکی ہے، ہر چیز. کوئی چیز آپ تصور کریں. آج دیکھیں میڈیا کی جلغار نے ہر چیز کو شکست دے دی. مذہبی پریشان ہیں، غیر مذہبی پریشان ہیں. خود یورپ جس نے مادیت کی بنیاد رکھی ہے وہ خود پریشان ہے، کیونکہ اس تہذیب نے خوفناک ماحول بنا دیا. خوفناک ماحول. اس میں سے ایک چیز میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک خوفناک ماحول. ایک نظریہ دیا انہوں نے، کیونکہ 14 اگست بھی ہے تو میں اس کو بھی ساتھ لنک کروں، بڑا مہم ہے. 14 اگست کے ساتھ کربلا کا تعلق. یورپ کی تہذیب میں ایک چیز ہے جو بنیاد بنی فساد کی، اور اس کے مقابلے میں تہذیب حسین ابن علی. امام حسین علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکو اور کسی کی غلامی کو قبول نہ کرو. ٹھیک ہے، طاقت کو قبول نہ کرو. یزید کو دوسروں نے کیوں قبول کیا؟ کیا یزید اچھا تھا جو قبول کیا؟ جو سارے جو چپ تھے، جتنی بڑی بڑی شخصیات تھی، مولانا کوئی کم نہیں تھے. بہت مدرسے تھے، کوفہ کے اندر مدرسے، مدینہ کے اندر مدرسے، بصرہ کے اندر مدرسے. کوئی نہیں بول رہا تھا. اس کی بنیادی ترین وجہ کیا تھی؟ کیونکہ طاقت تھی اس کے پاس، طاقت. بے رحم، بے رحم، کوئی گنجائش نہیں. مثلا آپ دیکھیں نا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بے رحم لوگوں کی طرف. بے رحم ڈکٹیٹر. فرعون ایک ڈکٹیٹر تاریخ کا. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے دربار میں تو جادوگر مقابلے میں، جادوگروں نے عصا پھینکی. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی. حضرت موسیٰ کی عصا سام بنی، اژدہا بنی، ان کو کھا گئی وہ جو سام تھے. ساحر فوراً بولے، دقت کریں، ساحر فوراً بولے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر
مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے. اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر، اس کو کہتے ہیں ملوکیت، اس کو کہتے ہیں بادشاہت جو اسلام کے مقابلے میں ہے. مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے. تو آگے سے ساحر کہتے ہیں ہاں لے آئے. کالا اقطعن ایدیکم وارجلکم، میں ٹانگیں بھی کاٹوں گا، ہاتھ بھی کاٹوں گا، اور الٹے کاٹوں گا بخلاف. ایک طرف آگے سے آپ اس سے اندازہ لگائیں کس مقام پہ وہ پہنچ چکے تھے. تھوڑی دیر میں فوراً آگے سے بولے، کہتے ہیں اے فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے رب کی طرف پلٹ کے جان، تو جو کرنا ہے کر لے. تو یزید کے آگے کیوں نہیں بول رہے تھے؟ ان کو پتا تھا، سب مسلمانوں کو پتا. اس طاقت کے نشے میں اس نے یہ جرت کی کہ وہ ہر کسی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں خود، یہ میں مثال دے رہا ہوں، خود عبید اللہ ایک وحشی انسان، تاریخ آپ اس کی زندگی پڑھے، وہ رحم نہیں کرتا تھا. جو اس کے ہاتھ میں آتا تھا، جس کو وہ قابو کر لیتا تھا. سلیمان مکہ سے گئے امام حسین علیہ السلام کے سفیر، اس کو پتہ چلتا گیا فلاں جگہ پہ اس نے قتل کر دیا. تو امریکہ سے کیوں سارے ڈرتے ہیں؟ امریکہ کے پاس طاقت ہے، اور اس طاقت کا مقابلہ صرف ایک چیز کر سکتی ہے، صرف ایک چیز، اور وہ حسینی تہذیب ہے. امام حسین علیہ السلام نے اللہ پر ایمان، یعنی غیر خدا کا بندہ نہیں بننا، یہ اصل ہے. کربلا کی تہذیب کیا ہے؟ غیر خدا کا بندہ نہیں بننا. اس کے مقابلے میں جو شیطانی تہذیب ہے وہ کیا ہے؟ غیر خدا کا بندہ بننا ہے. اس کے لیے پھر کئی نظریے بنائے گئے، کئی نظریے. یورپ نے ایک جو نظریہ دیا جو خطرناک تھا، وہ آزادی. تم آزاد ہو. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ جو یورپ نے آزادی دی، آزاد جو مرضی کرو. یزید کا نظریہ، آزادی جو یورپ پیش کر رہا ہے، یہ یزید کا نظریہ. یزید کیا کہتا تھا؟ کوئی وحی نہیں ہے، جو مرضی کرو. اس وجہ سے وہ ڈرنک کرتا تھا، ڈرتا نہیں تھا. کوئی مسلمان، کوئی مومن جو تھوڑے سے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو یا رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ رہا ہو، اس کو پتا تھا کہ شراب کتنی کبیح ہے اور پیغمبر کتنی اس کی مذمت کرتے تھے. قرآن میں 4 جگہ پہ شراب کی مذمت آئی ہے، اور احادیث میں اتنی مذمت کہ شراب خور کو اپنے گھر میں نہ آنے دو، اگر رشتہ دار بھی ہے تو. شراب خور کو رشتہ نہ دو. اس کی وجہ واضح ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس کو حلال و حرام کا خیال نہیں رہتا. تو وہ پیغمبر جنہوں نے اتنی تاکید کی، تو یزید کیا سوچ، کیونکہ اللہ نہیں ہے، جو مرضی کرو. رقص کرواتا تھا، ہر بد فعلی کرتا تھا. ابھی میں ممبر حسین ابن علی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا. ہر برا کام جو آپ تصور کریں وہ کرتا تھا. کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا. بندر اس نے رکھا ہوا تھا ممبر کے اوپر، سٹیج کے اوپر. اس کا سٹیج تھا، ممبر نہیں تھا. جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اس سٹیج کے ساتھ اس نے بندر رکھا ہوا تھا. بڑی بڑی شخصیات سامنے بیٹھی ہوتی تھی، اور وہ بندر سے کہتا تھا ہاں اب یہ بولو، اب وہ بولو. بندر پھر کودتا تھا، چھلانگیں لگاتا تھا، مذاق، سب کا مذاق اڑاتا تھا. ایک اوباش انسان کہ جو کسی قید کا پابند نہیں ہے، آزاد. یہ آزادی کا تصور، یہ آزادی کا تصور جس میں شہوتیں اور جس میں شیطانی اعمال سارے کے سارے داخل ہیں، یہ یزیدی میراث ہے جس کا آج یورپ وارث ہے.
یورپ نے پورے طریقے سے اس تہذیب کو لیا ہے، یزیدی تہذیب کو پورے رنگ سے وہ لے کے آئے ہیں. اور کربلا کے نزدیک آزادی ایک اور ہے، ایک یہ آزادی ہے، ایک اصلی آزادی جو امیر المومنین فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں ولا عبد غیرک، کسی غیر کی عبادت نہ کرو. جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے. ولا تکن عبد غیرک، کسی غیر کا بندہ نہ بن. اللہ نے تجھے حر بنایا، حر آزاد بنایا، آزاد رہ، آزاد مرد بن. تمہارے اندر آزادی ہونی چاہیے، حریت ہونی چاہیے. کیا مطلب حریت ہونی چاہیے؟ کسی چیز کے غلام نہ بنو. بعض لوگ شہوتوں کے غلام ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں شہوتوں کے غلام نہ بنو. فرماتے ہیں بدترین غلامی شہوتوں کی غلامی ہے. بدترین غلامی اذلو، بدترین غلامی. حتیٰ وہ جو پرانے زمانے میں غلامی چلتی تھی کہ عتق الرقبہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ لوگ غلام بناتے تھے عربوں میں، غلام رکھنا، پھر اس کو جو حکم دینا، وہ سویا ہوا ہے اس کو جگا سکتے. حضرت فرماتے ہیں اس غلامی سے بدترین غلامی، اذل غلامی شہوت کی غلامی ہے. اس غلامی سے نکلنے کا نام آزادی ہے. اس غلامی سے نکلنے کا نام شہوتوں کی غلامی، اقتدار کی شہوت. شہوتیں پھر بہت ہیں. اقتدار کی شہوت، پوسٹ میرے پاس ہو. بدترین شہوت جو انسان کو غلام بناتی ہے اقتدار کی شہوت ہے. ان غلامیوں کی اسلام نے شدت سے مذمت کی ہے، شدت سے. عمر ابن سعد کو کیا تھا؟ کیا تھا عمر ابن سعد کو؟ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لے کے آئے تو عبید اللہ نے کہا کہ تمہارا کوئی واقف ہو یا قریبی ہو اس کو وصیت کر دو. حضرت نے پورے مجمع کو دیکھا. عمر سعد سامنے کھڑا ہوا تھا. کہا عمر سعد ادھر آ، تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ادھر آ. عمر سعد آ گئے. حضرت نے فرمایا میری وصیتیں، پہلی میری وصیت یہ ہے کہ میں اتنا مقروض، میں نے قرض لیا کوفہ کے اندر، یہ تم نے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں میری تلوار اور زرہ بیچ کے وہ قرض دے دینا. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میرا جسم جو ہے عبید اللہ سے لے لینا. تیسری ظاہراً یہ تھی کہ خط لکھ دینا حسین ابن علی کو. اب یہ وصیت کر رہے ہیں اور عبید اللہ کیا کر رہے ہیں اور عمر ابن سعد کیا کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد اسی ٹائم جا کے عبید اللہ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ باتیں اس نے کی ہیں. اتنی یہ چاپلوسی کیوں کرتا تھا کہ اپنے خاندان کا راز بھی نہیں رکھ رہا، اپنے دور سے ایک تعلق والے بندے کا تعلق تھا. اسی وجہ سے حضرت نے چنا کہ ہمیں جانتا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، قریبی تعلق ہے. فرمایا ادھر آؤ. عبید اللہ کو ساری باتیں بتا. کیوں؟ سیاسی ٹاؤٹ، اقتدار. میں سیاسی ٹاؤٹ بنوں، مجھے کل پوسٹ دے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اس کو چند دفعہ بلایا. آخری دفعہ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو بلایا، عمر ابن سعد لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ تاریخی لحاظ سے ثابت ہے. اس کی وجہ اس کو پتا تھا. وہ کہتا تھا 100% جہنم حسین کے ساتھ لڑنا، 100%. امام حسین علیہ السلام نے بلایا. حضرت نے بلا کے فرمایا کہ میرے پاس قیمتی زمین ہے، قیمتی زمین وہ لے لو، مدینہ سے قیمتی زمین لے لو، لیکن وہ یہ کام نہ کرو جو کرنے لگے. کہتا ہے میرے بچوں کو خطرہ ہے. پھر اور اس نے بات کی. حضرت نے فرمایا جاؤ، تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرے، تو چاہتا ہی نہیں ہے، یعنی تیرا ارادہ ہی نہیں ہے اس سے منصرف ہونے کا.
پیچھے ہٹنے کا. اور پھر حضرت نے فرمایا یاد رکھنا, کیونکہ حضرت کو پتا تھا یہ کس چکر میں ہے, اس کا ارادے کیا ہے. حضرت نے فرمایا تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی. یہ بددعا تھی حضرت کی. رے کی زمین کیا تھی؟ حکومت. عبید اللہ نے کہا تھا اگر حسین کا قتل کرو گے رے کی, تہران جو آج کل ہے, اس کی حکومت ملے. بہت سارے لوگ اقتدار کی شہوت, حتیٰ جنسی شہوت سے زیادہ خطرناک اقتدار کی شہوت ہے. جنسی شہوت سے زیادہ خطرناک اقتدار کی شہوت. آپ تحقیق کر لیں, اقتدار کے لیے علی سے لڑے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص ساری زندگی لڑا. جب مرنے لگا اس کی وصیت ہے, وہ کہتے ہیں کاش اونٹوں کی لدیں عرب اٹھاتے تھے بیچتے تھے. جب مرنے لگا کہتے ہیں کاش اونٹوں کی لدیں بیچتا رہتا اور حکومت کے چکر میں علی سے نہ لڑتا. اقتدار. جتنی جنگیں امیر المومنین کے ساتھ ہوئی آپ اس کے پیچھے جائیں. بعض چیزیں ایسی میں بیان نہیں کر سکتا, حیران ہوں گے لوگوں میں کتنا نشہ تھا اقتدار کا. ہمارے پاس طاقت ہے. ابھی آپ دنیا میں دیکھ لیں, اس کی مثالیں بہت ہیں. ابھی اپنے ماحول میں دنیا میں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے. لوگ محرم بھولے ہوئے ہیں, سیاسی نشے. تو ایک یہ ہے, حضرت فرماتے ہیں بندے شہوت نہ بنو, نہ اقتدار کی شہوت. اور اس سے اسی کی نوعیت کی دوسری خطرناک جو ہے جو غلام بناتی ہے وہ جنسی شہوت. جنسی شہوت انسان کو پست بنا دیتی ہے, ذلیل کر دیتی ہے. یورپ کی میراث دیکھیں آپ, یزید کے متعلق اس خبیث کے متعلق آپ تحقیق کریں. آپ نے سنا ہوا ہے وہ محرم نہ محرم کا لحاظ نہیں کرتا تھا. یورپ آج کدھر جا رہا ہے؟ یورپ کدھر جا رہا ہے؟ یورپ کہاں پہنچ گیا؟ تو ادھر سے میراث آ رہی ہے نا. یزیدی میراث آج پہنچ گئی ان کے پاس. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حجاب. ادھر حسین ابن علی کی تہذیب میں حجاب, حسین ابن علی کی, امام حسین کی تہذیب میں وقت پر شادی, وقت پر نکاح. لیکن شیطانی تہذیب میں یہ کچھ نہیں, جو مرضی کرو. تو جنسی شہوت یہ خطرناک ترین شہوت ہے. یہ غلامی ہے اصل, یہ غلامی ہے. کتنے لوگ شہوتوں کے غلام ہیں. ایک اور یہ ایک غلامی جو روایات میں آیا, یہ غلام نہ بنو. جو ان سے نکل جائے اس کو کہا گیا یہ مرد ہو رہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جس وقت حضرت ہو رہا ہے, حضرت نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام, حضرت اور نے فرمایا میرا نام ہور ہے, میری ماں نے میرا نام ہور رکھا ہے. حضرت نے فرمایا انت الحر کما سمت کا امی حرہ, تو واقعاً ہور ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا ہے. تو واقعاً ہور ہے. مطلب کیا واقعاً؟ دیکھیں بعض علی ہوتے ہیں, نام بہت سارے بچوں کے آپ دیکھیں علی ہوں گے لیکن علی ہیں نہیں, بلند نہیں ہیں. کئی مومنین پوچھتے ہیں جی نام رکھنا ہے تو نام رکھ لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی بچہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں, کردار والا نہیں. ایسا ہے مثلا ممکن ہے ایک کا نام ہو شاکر لیکن بڑا بے شکرہ ہو, ایک کا نام ہو کریم لیکن بڑا ذلیل ہو. مجھے آواز نہیں, پھر آخر میں سوال کا جواب میں دوں گا. آپ دیکھیں بہت ممکن ہے نام کریم ہو لیکن لعین ہو. لعین
کریم کے مقابلے میں ہوتا ہے لئیم. کریم جو عطا کرتا ہے، لئیم جو نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتا ہے. لئیم بخیل سے ایک دانہ اوپر ہوتا ہے، وہ خود بھی خرچ نہیں کرتا، اور اگر کوئی لگانے لگے اس میں کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، لاؤ نہیں، چھوڑو. مطلب اس سے اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی دوسرا بھی راہ خدا میں خرچ کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو تہذیب امام حسین علیہ السلام میں حجاب ہے، وقت پہ نکاح ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی تہذیب ہے، اسلام کی تہذیب. رحم ہے، کرم ہے، دوسروں سے خیر ہے. ظاہراً حضرت کے کسی فرزند کو ہی کسی عالم نے تھوڑا سا پڑھایا تو حضرت نے اس کو کافی مقدار میں دیے پیسے. حضرت نے فرمایا تو نے تھوڑا سا علم دیا ہے بچوں کو. ایک جگہ سے امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. حضرت کو پیاس لگی، ایک دروازے پہ دستک دی، پانی لے کے آئے. پانی حضرت نے پیا، ابھی پیا نہیں تھا، اپنی انگشتر اتار کے دے دی. یہ تہذیب ہے. تو اب دیکھیں ادھر ٹوٹل شیطانی تہذیب. تو حضرت نے جو فرمایا کہ انت موضوع جو تھا بیان کر رہے تھے، آپ ہور رو، جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے. کیوں؟ اب یہاں سے سوچنے کی بات، ہور نے کیا کیا تھا، ہور کیوں ہے؟ اصل میں ہو رہا ہے، نام کا ہور نہیں، اصل میں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیں، ہور ایک جنرل تھا، جنرل کو تصور کریں، ایک فوج کا کمانڈر. پوری رات حضرت ہور سوچتے رہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. حضرت ہور کا ایک دوست کہتا ہے کہ میں نے عرب کے اندر، ایک دوست حضرت ہور کا کہتا ہے کہ میں نے کوفہ کے اندر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آیا کوئی ہور سے بڑا بہادر ہے، میں کہوں گا نہیں. تو اس نے جب دیکھا حضرت کے پسینے نکل رہے تھے، بچوں کی طرح کانپ رہے تھے، تو وہ دوست کہتا ہے اور میں جس حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آج تک تم اس حالت میں نظر نہیں آئے، اتنے شجاع اور یہ حالت. کہا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور سن لو میں کبھی بھی جنت کو نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی بھی حسین ابن علی کو نہیں چھوڑوں. پہنچ گئے. ادھر حریت کیا ہے، پوسٹ چھوڑ دی، طاقت چھوڑ دی. زہیر ابن کین بہت بڑے بزنس مین تھے. آپ تاریخ پڑھیں، عثمانی ان کو کہا جاتا تھا، بزنس مین. حریت اس کو کہتے ہیں، حر، بزنس مین. اسی وجہ سے کربلا احرار کی جگہ ہے. کربلا میں جتنے تھے سب احرار ہیں، اور امام الاحرار حسین ابن علی. اس وجہ سے زہیر نے بہت کچھ کہا، ابھی میں اس طرف نہیں جاتا. حضرت زہیر بن کین نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں نے جب مطالعہ کہ یہ جملہ یہ بہت اثر کرنے والا ہے. اور بھی بہت سارے ان کے جملے ہیں، لیکن یہ ایک جملہ بہت اثر کرنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، شب عاشور، فرماتے ہیں حسین ابن علی اگر یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ ہوتی، یہ دنیا یعنی مرنا نہیں ہے، اگر مجھے یہ علم اللہ بتا دیتا کہ تم نے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں ہر کوئی جیتا ہوتا مرتا نہ، اگر یہ ہمیشہ کی جگہ ہوتی اور صرف ایک صورت ہوتی مرنے کی، اور وہ یہ کہ آپ کا ساتھ دیا جائے،
تو اے حسین ابن علی میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا. تو جیسے آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا، آپ اسی کردار کے مالک ہو. جیسا اس ویسے مسلم. یہ بھی حریت ہے، یہ اصلی حریت ہے، اصلی آزادی. یورپ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ شیطانی تہذیب. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ تحقیق کر لو، یورپ کے اندر خواتین باہر نہیں آتی تھی، فیکٹریوں میں کام نہیں کرتی تھی. ایک زمانے میں گھروں میں رہتی تھی، مرد کا کام ہوتا تھا کما کے لانا، خاتون گھر میں بچوں کو سنبھالتی تھی. کئی آزادی کا نعرہ کیوں بلند کیا یورپ نے؟ دیکھیں شہید مطہری مفکر ہیں، مفکر کا کام ہوتا ہے مسئلے کی تہ میں جانا. کیوں بلند کیا آزادی کا نعرہ؟ کیا وجہ تھی؟ دلیل بھی دی. فرماتے ہیں اس کی میں وجہ پہلے بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں شیطان جو کام بھی کرتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی چکر ہوتا ہے، کچھ شیطانی چکر. فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ مرد جو تھے ان کو تنخواہ مثلا کافی دینی پڑتی تھی. اتفاق یہ ہوا کہ ایک فیکٹری میں ایک خاتون نے کچھ گھنٹے کام کیا، انہوں نے اس خاتون کو فرض کریں $1 دے دیا. مرد کو دینے پڑتے تھے $10، اس کو دے دیا $1. تو جو کمپنی کے چلانے والے تھے انہوں نے کہا بھائی مردوں کو زیادہ دینا پڑتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے خواتین تھوڑے میں خوش ہو جاتی، تو خواتین کو بھرتی کرو. تو اب جو مسئلہ ان کے سامنے آیا وہ یہ کہ بھائی مرد خواتین کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے، خواتین نے بچے سنبھالنے ہوتے، خواتین نے گھر چلانا ہوتا ہے. تو اب یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ساری کمپنیوں میں پھیلا کہ خواتین کو لاؤ. تو اب آگے ان کے مفکر، انہوں نے کہا سانو پیسے دو، اسی مسئلے نو حل کر دیں. کہا کیسے حل کرو؟ کہا نعرہ بلند کرو آزادی نسواں، حقوق نسواں. یہ نعرہ بلند کیا صرف اس لیے کہ عورت خاتون جو پردے میں رہنے والی تھی وہ مارکیٹ کا حصہ بنے اور فائدہ کمپنیوں کو ہو. مثلا آپ دیکھیں یہ شیطانی تہذیب یہ ہے، ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، ہر چیز کو. حقوق کا تصور بھی دیا تو اس لیے دیا. لیکن آئے کربلا میں، لوگ کہتے ہیں حقوق اسلام میں کہا، کربلا میں آپ آئے بہترین حقوق کا مظاہرہ. جس وقت ہور کا لشکر پہنچا، شدت تھی گرمی کی، جو 1000 لوگ تھے ہور کے لشکر میں، جو آخری نمبر پہ تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی حسین آئے، مجھے بھی پانی پلایا اور میرے حیوان پر بھی پانی چھڑکا کہ گرمی کی شدت ہے. آپ دیکھیں نا، جو اسلام کو کہتے ہیں کہ حقوق اسلام حقوق نہیں ہیں ان کے، جو حیوانوں کے حقوقوں کا جو اسلام اتنا قائل ہو، اتنی باریک بینی ہو، تو کیا وہ خواتین کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے؟ آزادی کا نعرہ اصل میں وہ فحاشی کا ذریعہ ہے. یہ جتنے جہاں پہ آپ دنیا میں آپ کو آج دیکھیں، پاکستان میں بھی آزادی چاہیے. آزادی کس سے آزادی چاہیے؟ پیچھے ایک مارچ شروع ہوا، 8 مارچ کو ایک مارچ شروع ہوا، اس میں کہتا آزادی چاہیے. کیا آزادی چاہیے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے. یہ آزادی اسلام میں نہیں ہے. کربلا کے آپ دیکھیں، کربلا کے اندر خواتین ہیں یا نہیں ہیں؟ کربلا کے اندر خواتین ہیں. کیا اسلام آزادی کے اگر خلاف ہوتا تو کربلا میں خواتین آنے کی اجازت ہی نہ ہوتی؟
کیا پیغمبر گرامی جنگوں پہ ساتھ خواتین کو لے کے جاتے تھے یا نہیں لے کے جاتے؟ جاتے تھے. خواتین جاتی تھی جنگوں پہ, مدد کرتی تھی, لیکن خاتون وہاں تک جہاں تک پردہ ہو. تو یہ یورپ نے تہذیب آپ دیکھیں, پردے ختم کی, خطرناک تہذیب جو بنائی, آزادی کے نام پہ فحاشی کو عام کیا, سیئات کو عام کیا, گناہوں کو عام کیا, اور اتنا عام کیا, اتنا عام کیا کہ آج صرف کربلا ہی بچ سکتا ہے اس فحاشی سے, اور کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا. جو عشق حسین میں نہ ڈوبا ہوا ہو وہ نہیں بچ سکتا. سب کو, کیونکہ اس تہذیب نے, یہ تہذیب آگ کی طرح ہے, یورپ کی تہذیب آگ ہے. اس ٹائم آگ جب لگتی ہے جنگل میں, پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتی. باپ آپ دیکھیں کتنے والدین ہیں, وہ جتنا مرضی کنٹرول کرتے رہیں, غربی تہذیب لے گئی, تباہ کر دیا اس نے. گیمز صرف آپ دیکھیں, صرف گیمز, غربی تہذیب نے جو گیمز رکھی ہیں بچوں کو کنٹرول کر سکتے. اگر امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے پوری آشنائی نہ ہو, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, بچوں کو رکھنا کیسے ہے, بچوں کو کون سی تعلیم سے شروع کرنا ہے, کہاں تک لے کے جانا ہے, میرے بھائی قرآن نہیں ہے, اہل بیت کی سب کی آپ روش دیکھ لیں. حضرت علی علیہ السلام نے بچوں کو سب سے پہلے حسنین کے علاوہ قرآن کی تعلیم دی. حسنین کے علاوہ جتنے بچے تھے امیر المومنین کے, سب سے پہلا فریضہ امیر المومنین فرماتے ہیں. ہمارے عموماً جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ والدین کے حقوق لوگ بڑے خوش ہو کے سنتے, والدین کے حقوق لوگ خوش ہو کے سنتے, لیکن اولاد کے حقوق وہ لوگ نہیں سناتے, نہ سنتے ہیں. یہ تو سب کہتے ہیں کہ بچوں کو والدین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. والدین کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلی چیز, ایک حق, پہلی چیز جو والد کا کی گردن پہ اولاد کا حق ہے, اس کا اچھا نام رکھے. ایسا اس کا نام نہ رکھے کہ لوگ مذاق اڑائیں. کئی نام ہوتے لوگ مذاق اڑاتے. معصوم کے پاس ایک شخص آیا, جاننے والا تھا. حضرت نے فرمایا, بچی ساتھ تھی, حضرت نے فرمایا بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حمیرہ. حضرت نے فرمایا اس کا نام ہٹاؤ, یہ نام چھوڑو اس کا. فرمایا, وہ کہتے ہیں کیا رکھیں؟ بولا آپ پھر نام تجویز دیں. فرمایا نام رکھو فاطمہ الزہرا, یہ نام رکھو. اور پھر حضرت نے فرمایا دیکھو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک, اس کو گالی نہیں دینی, اور دوسرا اس کو مارنا نہیں ہے, لیکن نام رکھو. نام یہی رکھنا ہے جو میں نے کہا ہے. اس نے پھر نام رکھا. پہلی چیز اچھا نام رکھو. دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, واجب ہے والد پہ. کیوں قرآن کی تعلیم اتنی امپورٹنٹ ہے, کیوں اتنی ضروری ہے؟ اور تیسری چیز, پھر میں آتا ہوں قرآن کی طرف, اشارہ میں نے صرف کرنا ہے. تیسری چیز ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو, آداب اسلامی سکھاؤ. غربی کلچر میں ادب آداب نہیں ہیں. کل میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا, باپ کے پھیپھڑے گردے بھی بیچ دی. باپ تھوڑا سا ڈانٹنے لگے فون کر دیتے ہیں, جیل میں لے جاتے ہیں باپ کو. باپ برائی سے منع نہیں کر سکتا کہ بیٹا یہ تیرا غلط تعلق ہے یورپ میں, لیکن مکتب اہل بیت میں باپ ولی ہے. ادھر آپ وہ نہیں روک سکتا, بیٹا تو فحاشی پہ جا رہا ہے, تو اس کو نہیں روک سکتا. تو برائی کی طرف جا رہا ہے, نہیں روکے گا تو کیس ہوگا. تو آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. اب یہاں پہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی, تربیت ہوگی, خود بخود فحاشی جائے گی میرے بھائی زندگی سے. جب حضرت حبیب ابن مظاہر
گرے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک وین کیا، فرمایا یہ میرا وہ بھائی تھا جو بعض اوقات ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، جب انسان اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے، گھر میں نورانیت آتی ہے، زندگی میں نورانیت آتی ہے، آپ کا وجود نورانی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہم ایک رات کو بیٹھے فیس بک کھولی 40 منٹ پتہ ہی نہیں چلا۔ یقین کریں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں کتنا وقت قرآن کو دیتے ہیں؟ آخری کتاب ہے اللہ کی، حضرت حبیب بن مظاہر ایک رات میں قرآن ختم کرنے والے، حضرت مسلم بن اوسجا راتیں جا کے عبادت کرنے والے۔ کہتے ہیں ایک علاقے پہ حملہ ہوا تو سارے مسجد سے بھاگ گئے، 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جو لشکر تھا جو مارنے آیا تھا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو 4-5 ہیں یہ کیوں نہیں بھاگے، صرف یہ مسجد میں کیوں رہ گئے ہیں؟ کہا یہ شیعان علی ہیں، یہ عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جتنے امیر المومنین کے بڑے اصحاب ہیں آپ ان کی زندگیاں پڑھیں۔ حجر بن عدی کو جب شامی پکڑ کے لائے قتل کرنے لگے، حجر نے کہا 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز۔ طفلان مسلم کو قتل کرنے لگے، 2 رکعت نماز۔ وجہ مسلم بن عقیل جب یقین ہو گیا میری آخری رات ہے، کھانا نہیں کھایا، عبادت، اور یہ ان کی روٹین تھی۔ میرے بھائی قرآن میں اتنی 1000 آیتیں، اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اے حسین ابن علی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کے لیے خون دیا۔ نماز مطلب امپورٹنٹ، نماز اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو فائدہ ہے ایک نماز کا، بس میں اس آیت کو پڑھ کے ختم کر دوں۔ فحاشی خطرناک ترین چیز ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں جس قوم میں جوانوں میں فحاشی آ جائے، مطلب بد کرداری کی طرف جائیں، گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، فرماتے ہیں اس قوم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم کرنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں اسپین کے اندر مسلمان بہت مضبوط تھے، یورپ نے سوچا مسلمانوں کو شکست کیسے دیں، انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ادھر شراب عام کرو، چوکوں میں شراب خانے، ڈرنک سینٹر بنائے گئے، دوسرا کہا گھٹیا لڑکیاں میدانوں میں چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں چند مہینوں کے اندر مسلمان چھٹی کر گئے، سب شہوتوں میں ڈوب گئے۔ فرماتے ہیں اب انہوں نے کہا ہوں حملہ کرنے دی بھی ضرورت کو نہیں، اب ایسے ہی آؤ ان کو پر حکومت کرو۔ تہران کے اندر امام خمینی کے انقلاب سے پہلے جو اہل تحقیق ہیں تحقیق کریں، ہر گلی میں ایک شراب خانہ تھا، ہر گلی میں 10,000 سے زیادہ شراب خانہ تھا تہران میں، 10,000 سے زیادہ۔ مسجد کے سامنے شراب خانہ ہوتا تھا، مسجد کے سامنے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام خمینی کے ایک استاد ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، صرف وہ ایک مسجد رہ گئی تھی، بقایا سب مساجد ختم، سامنے شراب خانے، لوگ شراب پیتے تھے، مسجد ختم۔ اور آج کیا ہے؟ آج اب دیکھیں انقلاب اسلامی کی برکت سے وہ غربی کلچر تھا، یزیدی کلچر، آج حسینی کلچر ہے۔ جتنے شراب خانے ہیں تھے ان کی جگہ اتنے ہی کتاب خانے بن گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے ٹرینڈ نہیں کیا ہوا ان کو۔ کرداروں کی سمجھ آئی؟ یہ کردار، ڈرنک، نشہ، چرس،
یہ دشمن اہل بیت کی روش ہے. مسلم بن عقیل تہجد گزار، طفلان مسلم تہجد گزار، مسلم بن اوسجہ تہجد گزار، حبیب ابن مظاہر تہجد گزار. تہجد گزار فرنٹ پہ کھڑا ہو سکتا ہے میرے بھائی، بھنگی نہیں ہو سکتا. بھنگی تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جو اپنی ٹانگ پہ کھڑا نہ ہو سکے وہ یزید کا مقابلہ کرے. آپ اندازہ لگائیں، اندازہ لگائیں. اس وجہ سے انہوں نے، یورپ نے یہ کلچر مسلمانوں میں کیوں عام کر رہے ہیں؟ فحاشی برباد کر دیتی ہے. فحاشی کو روکنے کا طریقہ اہل بیت نے بتایا ہے. بس اسی وہ جو میں آیت پڑھنے لگا تھا، معصوم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے بولا نماز پڑھتے ہیں پتہ کیسے لگے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مہم ہے. جڑے نہیں پڑھتے وہ تو چھٹی، جو نہیں پڑھتے ان کی تو چھٹی ہے. ان کی مطلب چھٹی، ان کو ڈسکس کیا ہی نہیں جاتا. اصل جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو پوچھا معصوم سے کہ مولا کیسے پتا چلے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ نماز قبول اذا قبلت ما سوا واذا ردت ما سوا. نماز قبول، دوسرے اعمال قبول. نماز رد، دوسرے اعمال رد. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، مذاق نہیں ہے. نماز سے سب اعمال قبول ہوں گے. تو حضرت اس نے پوچھا مولا نماز پڑھتا ہوں پتہ کیسے چلے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حضرت نے فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں، قرآن پڑھا کرو. کہا مولا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں پڑھے، یہ آیت نہیں پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جو نماز پڑھتا ہے پہلا اثر نماز کا یہ ہوتا ہے اس کی زندگی سے برائیاں اور فحاشیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر نماز پڑھ رہا ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے نہیں قبول ہو رہی، سمجھ لے نہیں ہو. اور یہی معیار شہید مطہری نے عزاداری کے متعلق بیان کیا. یہی معیار شہید مطہری فرماتے، شہید مطہری فرماتے ہیں اگر تم عزادار بھی ہو اور زندگی سے گناہ اور فحاشیاں ختم نہیں ہو رہی پھر تو بھولا ہوا ہے. پھر یہ وہ نہیں ہے عزاداری جو حسین ابن علی تجھ سے چاہتے ہیں. یہ پھر وہ نہیں ہے جو تیری زندگی میں کوئی اثر نہیں کر رہی، تیری آنکھوں کو پاک نہیں کر رہی، تیرے دل کو پاک نہیں کر رہی، تیری آنکھوں کو پاک نہیں کر رہی، تیرے کانوں کو پاک نہیں کر رہی، تیری ذات کو پاک نہیں کر رہی، تیرے اندر سے انا ختم نہیں کر رہی، تیرے اندر سے تکبر اگر عزاداری نہیں ختم کر رہی، تیرے اندر سے غرور اگر نہیں ختم کر رہی پھر تو عزادار نہیں ہے. اگر دوسرے تجھے عزادار کہتے ہیں خوش نہ ہو، خود سمجھ. حبیب ابن مظاہر، آج میں نے تھوڑا سا اصحاب کا ذکر کرنا ہے. 5 کی رات ہے، ایام عاشورہ نزدیک آ رہے ہیں. اصحاب امام حسین علیہ السلام فوق العادہ شخصیات، فوق العادہ اسوہ، حریت کا اسوہ، اصلی آزاد مرد، اصلی آزاد. ہیرے، کوئی بصرہ سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی کوفہ سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی کسی علاقے سے نکل کے آ رہا ہے، پہنچ رہے ہیں سارے کربلا. پہنچے سارے کربلا. حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اپنے اصحاب کو پہلا خطبہ جو کربلا میں ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ تم صرف آزاد ہو، بقایا سب غلام ہیں دنیا کی، تم صرف آزاد ہو، پوری زمین کے اوپر آزاد مرد صرف تم ہو. انشاءاللہ کل اس خطبے کو میں عرض کروں. شب عاشور جب ہوئی اصحاب نے اپنی وفاداری کے ثبوت دیے اور اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں دکھایا. یہ بہت بڑی بات ہے. جب امام علی مقام نے شب عاشور کہا جس نے جانا ہے جا سکتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس اٹھے. تاریخ کے اندر سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس اٹھے اور انہوں نے فرمایا اے بھیا
تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، زندگی کا تصور نہیں۔ پھر زہیر ابن کین اٹھے، نافع بن ہلال بولے، جب سب نے اقرار کر لیا حضرت نے فرمایا مرحبا بکم، اب سنو، اب میری بات سنو، کل سب نے شہید ہونا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ حضرت نے جملہ کہا تو بہت خوش ہوئے اصحاب، بہت خوش ہوئے، ایسے جیسے بہت بڑی خوشخبری جس کے انتظار میں تھی۔ یہ باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں جو عشق کے مرحلے پہ ہو، جو عاشقانہ زندگی گزار رہا ہو، یہ اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ خوش ہوئے کہ ہمارے نصیب میں شہادت حسین ابن علی کے ساتھ، رقاب حسین ابن علی کے ساتھ۔ یہی تو ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا۔ دعائے عہد میں جو کہا گیا ہے ہر نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھو، کیا پڑھتے ہیں؟ اے مولا، اے میرے مولا امام، میں آپ سے عہد کی تجدید کرتا ہوں، اور میری آرزو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ جب میدان میں جائیں نا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب میری شہادت ہو نا تو آپ میرے سرانے ہوں۔ آرزو، یہ عاشق کی آرزو ہے۔ تو شب عاشور حضرت جب یہ وعدے ہو گئے، آئے خیمے میں، جب خیمے میں آئے تو مقتل کے جملے ہیں، حضرت رات کے اندھیرے میں چل پڑے بلندی کی طرف، ٹیلے کی طرف چیک کرنے کے لیے۔ جب نکلے تو ہلال بن نافع نے دیکھا کہ حسین ابن علی میرے مولا اکیلے ہیں، پیچھے پیچھے چل پڑے ہلال۔ جب ہلال پیچھے پیچھے چلے تو مولا کو آہٹ کی آواز آئی۔ حضرت نے فرمایا کون ہے؟ کہا ہلال بن نافع۔ کیا کام ہے؟ کہا مولا آپ کی حفاظت کے لیے، کہیں دشمن آپ پہ حملہ نہ کرتے۔ ہلال سنو، یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو میری وجہ سے۔ وہ دیکھ رہے ہو رات کے اندھیرے میں رستہ، وہ ٹیلا دیکھو، چپ کر کے چلے جاؤ۔ حسین ابن علی اختیار دے رہے ہیں۔ جب یہ سنا نا ہلال نے، ہلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، قدموں میں گر کے کہتے ہیں مولا تلوار بھی نئی خرید کے لایا ہوں، گھوڑا بھی نیا خرید کے لایا ہوں کہ اپنے مولا کے قدموں میں جام شہادت حاصل کروں گا، آپ مجھے واپس بھیجیں۔ حضرت نے جب یہ وفاداری کا جملہ سنا نا، حضرت نے اٹھایا، گلے سے لگایا، واپس چل پڑے۔ جب واپس آئے، معتبر مقتل کے جملے شب عاشور کے، کہتے ہیں آپ حضرت اپنے خیمے میں داخل ہوئے، حضرت ہلال باہر خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ جب باہر کھڑے ہوئے تو حضرت امام حسین اندر داخل ہوتے گئے تو بی بی زینب تڑپ کے کہتی ہیں حسین کیا سب اصحاب کل رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ کچھ چلے جائیں۔ اے حسین میں بہت پریشان، مجھے ڈر ہے۔ بہن زینب، وقت کے امام کی معرفت رکھنے والے، پوری رات روئی شب عاشور، بہت روئی زینب کبریٰ، رو کے فرماتی ہیں بھائی یہ تجھے یہ چھوڑ نہ لے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا نہ زینب، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو ایسے محبت ہے شہادت سے جیسے بچے کو اپنے ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے، ان کو اس طریقے سے شہادت کے عاشق ہیں، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس وقت کہتے ہیں ہلال کے کان میں جب یہ بات آئی، سیدھا گئے حبیب ابن مظاہر کے خیمے کے باہر۔ حبیب ابن مظاہر جو بزرگ تھے اور بہت عظیم شخصیت تھے، گئے ان کے خیمے کے باہر، جا کے کہتے ہیں ہلال یہی جملے ہیں، کہا او حبیب تم سب لوگ خیمے میں آرام سے بیٹھے ہو اور میں ابھی باہر سے آیا ہوں حسین ابن علی کے خیمے سے، رسول اللہ کی بیٹیاں سوئی نہیں ہیں، مسلسل پریشان ہیں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے یہ جملے سنے۔ حبیب نے کہا سب کو بلاؤ، سب اصحاب کو بلاؤ۔ سب اصحاب اکٹھے ہو گئے۔
حضرت حبیب نے فرمایا مجھے ہلال نے یہ پیغام دیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ سب نے کہا چلتے ہیں خیمے کے باہر حسین ابن علی کے. سب آگے حسین ابن علی کے خیمے کے باہر. یہی شب لیلت شب عاشور کا منظر ہے. کہتے ہیں سب اصحاب خیمے حسین ابن علی کے باہر کھڑے ہو کے حبیب ابن مظاہر نے اونچا سا کہا، اے رسول اللہ کی بیٹیوں، اے رسول اللہ کی حرمت، اے رسول اللہ کی بیٹیوں، اگر ہمارے بارے میں شک ہے ابھی حکم کرو، ہم نے سروں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، ہم نے سروں پہ تلوار رکھی. کہتے ہیں حبیب کی آواز جب سنی نا بیویوں نے، ارتفعت اصوات النساء، بیویوں کی آواز بلند ہوئی، اونچا اونچا رونا شروع کیا، وین شروع کیے. کیا وین کی ہے؟ اے حبیب دیکھتے نہیں حسین کو امت نے تنہا چھوڑ دیا. مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت، معتبر مقتل. کہتے ہیں بیویوں نے اتنا اونچا رونا شروع کیا کہ جو ارد گرد حیوان تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، یہ ہوا کیا ہے. اور کہتے ہیں اب جب صبح ہوئی نا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند تیار کیے. حبیب ابن مظاہر سامنے آئے، مسلم ابن اوسجہ سامنے آئے. کہا اے حسین ابن علی، جب تک ہم زندہ ہیں نا آپ کی اولاد شہید نہیں ہوگی، جب تک ہم زندہ ہیں علی اکبر شہید نہیں ہوگے. اب حبیب گئے، مسلم بن اوسجہ گئے. بس دو اصحاب کا میں نے مختصر سا ذکر اشارہ کرنا ہے. کہتے ہیں مسلم ابن اوسجہ جب گھوڑے کی زین سے گرے نا نیچے، آخری سانسیں تھی مسلم ابن اوسجہ کی. قریبی دوست تھے مسلم بن اوسجہ کے حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں مل کے آئے تھے. حبیب ابن مظاہر سرانے پہنچے، سرانے پہنچ کے اپنے دوست سے گفتگو شروع کی. اور گفتگو کے دوران حضرت حبیب کہتے ہیں مسلم تیری آخری سانسیں ہیں، رہنا میں نے بھی نہیں ہے. لیکن ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے جب دنیا سے جانے لگتا ہے، ہر کسی کا دل ہوتا ہے میرے بچے بھی میرے پاس ہوں، میری بہنیں بھی میرے پاس ہوں. کیوں؟ وصیت کرنے کو دل کرتا ہے. اے مسلم کوئی وصیت ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری وصیت خاندان تک پہنچا دوں گا کسی بھی طریقے سے. کہتے ہیں مسلم بن اوسجہ اس وقت بول نہیں پا رہے تھے، خون سے بہہ رہے تھے. کہتے ہیں انگلی سے اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ اے حبیب جب تک زندہ ہو حسین کی طرف کسی کو بڑھنے نہ دینا، حسین کی طرف کسی کو بڑھنے نہ دینا. بس ایک اور شہید کا مختصر سا ذکر. کہتے ہیں جون سیاہ فام حسین ابن علی کے غلام شرم سے آئے. کیوں؟ میرا چہرہ سیاہ ہے، میں حبشی ہوں، پتہ نہیں حسین مجھے اجازت دے یا نہیں دے گے. کہتے ہیں جب پاس آئے حضرت نے اصرار کیا تم غلام ہو، آزاد ہو جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اپنے خاندان کے پاس جاؤ. جون نے رونا شروع کیا. ایک جملہ کہا جون نے بڑا معرفت والا. جون کہتے ہیں مولا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جاؤں، جس نے آپ کے برتن میں کھایا ہو، جس نے آپ کے برتن سے کھایا ہو وہ کیسے آپ کو چھوڑ کے جائے. اس وقت حضرت نے فرمایا. پھر ایک جملہ اور کہا تھا جون نے، کہا مولا جو مجھے اجازت نہیں دے رہے نا، لگتا ہے میرا چہرہ سیاہ ہے اس وجہ سے، لگتا ہے میرے بدن سے بو آ رہی ہے اس وجہ سے. امام نے اجازت دی. کہتے ہیں جب جون گئے نا مقتل، جہاں تک میں نے پڑھا ہے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے حسین روئے ہیں. ایک جب علی اکبر گرے تو چہرے پہ چہرہ رکھا، اور جب جون گرے تو چہرے پہ چہرہ رکھ کے فرمایا جون تو چہرے کا سیاہ ہے، دل کا سیاہ نہیں ہے. اور دل کے سیاہ تو وہ ہیں جو حسین کے مقابلے میں آ گئے ہیں. اور کہتے ہیں آپ سب کی جب شہادت ہو گئی، اب امام زین العابدین وہ دن بھی آیا، پہنچے. کہتے ہیں مختلف شہداء کو اٹھا کے دفن کر رہے تھے. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے دیکھا ایک جگہ سے بہت خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے امام زین العابدین سے کہا مولا ادھر سے خوشبو بہت آ رہی ہے. اس وقت میرے مولا نے فرمایا یہ جون کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. سیعلم الذین